بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. وَإِذْ آتَيْنَا أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فیصلے کی چیز سے نوازا تاکہ تم راستے پر آ جاؤ. جب وہ لوگ وادی تیہ میں تھے، یہاں سے پار ہوئے اور سب نکل گئے سمندر کے پار، ان کو اطمینان ہو گیا. تو اگرچہ وہ موحد تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تھی اور اس کو مانتے تھے، لیکن باقاعدہ کوئی نظام شریعت نہیں تھا، زندگی گزارنے کا کوئی باقاعدہ دستور نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات فرمائی، جس کا ذکر اوپر آیا ہے کہ تم آ جاؤ اور 40 دن اعتکاف کرو، اس کے بعد ہم تمہیں کتاب دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے وہ 70 اہم لوگ تھے، ان کو لے کر کوہ طور کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے 40 دن اعتکاف کیا. پھر وہ آگے بڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں پہنچنے کا حکم تھا، جہاں تک جانے کا حکم تھا، وہاں پہنچے. اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی. وہ تورات جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی، تختیوں کی شکل میں تھی، سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ان کو عطا فرمائی. اسی کا ذکر ہے یہاں پر کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فیصلے کی چیز سے نوازا.
اب یہ الفرقان جو آیا ہے کتاب کے ساتھ، وہ اس کی صفت بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی توضیح کہہ سکتے ہیں۔ براہ راست صفت تو نہیں بنایا گیا، الکتاب الفرقان نہیں کہا گیا، الکتاب والفرقان کہا گیا، لیکن ایک توضیح کے طور پر یہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو کتاب دی تھی وہ فرقان تھی، اور فرقان کہتے ہیں حق و باطل کو الگ الگ کرنے والی چیز، صحیح و غلط کو الگ الگ کرنے والی چیز۔ قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کو الگ الگ کر دیا۔ یہاں تورات کو بھی فرقان کہا گیا، اس لیے جتنی آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے سب کتابیں اسی لیے اتاری کہ صحیح کو اور غلط کو الگ الگ بیان کر دیا جائے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ الفرقان کا مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے، وہ معجزات بھی حق و باطل کو الگ الگ کرنے والے تھے۔ ایسے معجزے تھے جو مان لیتا تھا وہ گویا کہ حق پر تھا، جو انکار کرتا تھا وہ اس کا نقصان اٹھاتا تھا۔ تو بہرحال اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہے، اور بھی کئی اقوال ہیں، لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ الفرقان کتاب کی توضیح کے لیے ہی استعمال ہوا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کو کتاب دی اور ایسی چیز دی جو فیصلے کی ہے، یعنی حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والی ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں مکمل راستہ معلوم ہو جائے، تاکہ تم راستے پر آ جاؤ۔ تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم اس وقت جو تھی وہ توحید پر تھی، وہ مانتی تھی، لیکن ان کو زندگی کا راستہ نہیں معلوم تھا۔ تو میں نے بھی عرض کیا کہ جو تفصیلات ہیں شریعت کی وہ ان کے پاس نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات دی اور اس میں سارے احکامات نازل فرما دی کہ کس طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو بہت سی جزیات اور تفصیلات اللہ نے تورات میں اتاری، تو پہلے نہیں تھی، ورنہ سے پہلے انبیاء علیہ السلام بھی آئے اور ان سب نے توحید کی دعوت دی، اور بنو اسرائیل میں تو بہت بڑی تعداد میں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے اور سب توحید کے داعی تھے۔ تو بنیادی جو عقائد ہیں، بنیادی مسائل ہیں، وہ تو سب ان کے پاس تھے، لیکن زندگی کا جو طریقہ ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں، جزیات ہیں، وہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو یہ ساری چیزیں دیں، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل میں جو انبیاء آئے ہیں ان میں سب سے بلند مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو کتاب دی تورات، قرآن مجید میں اس کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ اور قرآن مجید کے بعد جو کتاب باقاعدہ مکمل دستور کے طور پر دی گئی اور اس میں نظام زندگی کی تفصیلات بتائی گئیں، اس میں تورات ہی معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ جو انجیل ہے اس میں دعائیں زیادہ ہیں اور فضائل کی چیزیں زیادہ ہیں، مسائل کی چیزیں کم ہیں۔ اس سے پہلے جو زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی اس میں زیادہ تر توحید کے نغمے ہیں اور دعائیہ کلمات ہیں، کوئی احکامات وغیرہ نہیں۔ جو صحف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے یا اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے تھے، ان کی بھی کوئی زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ جو نظام شریعت تفصیل کے ساتھ دیا گیا بنو اسرائیل کو، وہ تورات کی شکل میں دیا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور ان کے ذریعے سے قوم کو ملی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب قصہ یہ ہوا جس کا ذکر کل بھی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کوہ طور پر 40 دن کے لیے۔ یہاں یہ ہوا کہ سامری نے، جو انہی میں کا ایک فرد تھا، اس نے کیا کیا، ایک بچڑا بنایا، اور اس طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ جو قوم کے لوگ تھے، عورتیں تھیں، ان سے کہا کہ اپنے زیورات دو،
کہ دیکھو ہم کیا چیز بناتے ہیں۔ تو جتنے سونے کے زیورات تھے سب جمع کر لیے اس نے، اور جمع کرنے کے بعد سونے کا ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا بنانے کے بعد یہ کیا اس نے کہ جہاں سے فرشتہ گزرا تھا اس کو چیز نظر آ گئی تھی کہ اس کے نیچے گویا سبزہ اگایا، اس کو اندازہ ہوا کہ اس میں ایک زندگی ہے، تو وہ مٹی وہاں سے اٹھائی اس نے اور بچڑے کے ڈالی، بس وہ بچڑا جو تھا اس میں لگا جیسے جان پڑ گئی، وہ آواز نکالنے لگا، اس کو بس موقع مل گیا، وہ کہنے لگا دیکھو یہ ہے کیسا خوبصورت بچڑا ہے، یہ پوجنے کے لائق تمہارا معبود ہے۔ بنو اسرائیل کے لوگ بھی عجیب تھے، ان کو چیزیں اچھی لگتی کہ میرا ٹھیلا ہو، چیزیں نظر آئیں، تو بس وہ بڑی تعداد میں اس کو پوجنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، دیکھا تماشا ہو رہا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، لوگ بچڑے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بطور وحی بطریق وحی بتائی کہ اب ایک راستہ ہے ان کی توبہ کے قبول ہونے کا، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، تو یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہ تم نے جو بچڑا بنایا ہے، بچڑا بنا کر تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، بچڑا بنایا پھر اس کی تم پرستش کر رہے ہو، تو آپ اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو یہ خاص طور سے توبو الی باریکم کہا جا رہا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ باری جو ہے خالق کے تقریباً ہم معنی ہے، خالق کے معنی پیدا کرنے والے اور باری کے معنی بھی پیدا کرنے والے، لیکن فرق ہے یہ کہ باری اس کو کہتے ہیں جو بالکل عدم سے وجود میں لائے، یعنی یہ چیز بالکل اس کو کوئی مثال نہ ہو اور اس کی کوئی نظیر نہ ہو، اس کے بعد وہ بالکل عدم سے وجود میں لے آئے تو اس کو باری کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، کتنی چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی، اس اعتبار سے وہ باری ہے۔ باقی انسانوں کو جو مستقل وہ پیدا کر رہا ہے، پہلے بھی انسان تھے، اب وہ دوبارہ پھر انسان پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک، اس اعتبار سے وہ خالق بھی ہے، تو خالق بھی ہے اور باری بھی۔ تو یہاں خاص طور سے بات فرمائی کہ اللہ جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تم کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، غور کرو کہ تم نے کیا غضب کیا، تو اس کو چھوڑ کر تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب اس بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور توبہ کی جو شکل بیان فرمائی وہ یہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، وہ حکم یہی تھا کہ تم میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی ہو، ان لوگوں کو ان کے جو قریبی اعزاء ہیں، ان کے بھائی، ان کے باپ، ان کے اور قریبی لوگ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی، وہ ان لوگوں کو مارے جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی، اگرچہ جرم میں وہ بھی شریک ہے۔ جنہوں نے پرستش کی وہ تو مجرم ہیں ہی، اور جو کھڑے دیکھتے رہے اور انہوں نے کوئی روکنے والا کام نہیں کیا تو مجرم تو وہ بھی ہیں، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ براہ راست ان کا جرم نہیں ہے، ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے جرم کرنے والوں کو جرم سے نہیں روکا، لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ جو اس جرم میں براہ راست شریک نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہ ایک سزا بھی ان کے لیے ہے، اور جنہوں نے شرک کیا ان کے لیے تو بڑی سزا ہے کہ شرک کرنے والے کو، اب یہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا اور بچے کو نہیں پوجا تھا، اب یہ لوگ ان کو ماریں گے، اور خاص طور سے مارنے والا اپنے قریبی عزیزوں کو مارے، جو قریب ترین اس کے عزیز ہوں اس کو وہ مارے جس نے یہ جرم کیا۔ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ حکم شریعت موسوی کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی، اللہ نے تو بہت آسانیاں پیدا فرمائی۔ یہ احکامات شریعت اسلامیہ کے، شریعت محمدیہ کے نہیں ہیں، شریعت موسویہ کے احکام، کہ جس نے یہ کام کیا ہے بچڑا پوجنے کا، اب اس کو مارا جائے گا۔ کون مارے گا؟ اس کے قریبی لوگ ماریں گے۔ اسی کو یہاں اس طرح تعبیر فرمایا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، گویا کہ تم اپنے آپ کو مار رہے ہو،
اپنے بیٹے کو مار رہے ہو، اپنے بھائی کو مار رہے ہو، اپنے قریبی عزیزوں کو مار رہے ہو، کوئی اپنے آپ کو مار رہے ہو۔ اب اللہ کا حکم ہے یہ کہ اپنے قریبی عزیزوں کو جنہوں نے بچڑا پوجا ہے اپنے ہاتھ سے مارو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اب مجبور تھے، موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے، ان کا حکم ہوا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تو یہ تورات کی روایتوں میں ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی ہزار لوگ مارے گئے، کئی ہزار لوگ ایک ہی وقت میں مارے گئے جنہوں نے بچڑا پوجا تھا، اور ان کے جو قریبی لوگ تھے، قریبی اعزا تھے، انہوں نے ان کو مارا تحت اختیار سے۔ یہی حکم تھا، توبہ کی قبولیت کی شرط تھی کہ وہ مارے جائیں گے تو وہ یا شہید ہوں گے اور پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور جو مارنے والے ہیں وہ اپنے دل پر آرے چلائیں گے، اپنے عزیزوں کو ماریں گے، قتل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ لیکن چونکہ انہوں نے بچڑا نہیں پوجا تو وہ ان کی جان کی بخشش ہے، وہ بھی گویا زندہ رہیں گے اور جیسے اعمال کریں گے اس کے اعتبار سے آگے اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جنہوں نے بچڑا پوجا، اب اس کے لیے بخشش کا صرف ایک راستہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے اور وہ شہید ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش کا سامان فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ فتاب علیکم، بس تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جب یہ حکم ہوا تو قوم نے یہ عمل شروع کیا اور قریبی لوگوں نے قریبی لوگوں کو مارا تلواروں سے بھی، اور اس میں لکھا ہے جو آسمانی اور دوسری کی تورات وغیرہ ہے اس میں لکھا ہے ہر طرح کے جو ہتھیار ان کے پاس تھے اس وقت وہ سب نکالے انہوں نے، اور جو بھی قریبی لوگ تھے جنہوں نے بچڑا پوجا ان کو وہاں مارا گیا۔ اب اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول فرما لی، اور پھر فرمایا کہ وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، خالق و مالک کے بارے میں دنیا کی بہت سی قوموں میں عجیب ایک رجحان تھا کہ اس کے اندر وہ رحم کا مادہ نہیں، بس وہ ایک لگتا تھا ایسا کوئی بہت ہی بادشاہ ہے جو بس مار دھاڑ کے لیے بیٹھا ہوا ہے، سزا دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر رحم کا کوئی مادہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں اس صفت کا ذکر فرمایا کہ اللہ سے بہت توبہ قبول فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے، اور حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ سبقت وہ میری جو رحمت ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے بار بار اور حدیثوں میں بھی۔ تو اس طرح سے نفی ہوتی ہے ان قوموں کی یا ان مذاہب کی کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا جس کو بھی خدا مانتے ہیں اس کو بالکل لگتا ہے ایسے جلالی اور ظالم قسم کے بادشاہ کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے کہ بس وہ صرف اسی کے لیے مسلط ہے کہ سزائیں دے اور وہ لوگوں کے ساتھ انتقام کی کارروائی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت فرما دی کہ وہ تو بہت رحیم ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، توبہ کے راستے بتاتا ہے۔ وہاں تو شریعت موسوی میں جو راستہ بتایا گیا وہ تو بڑا سخت آسان راستہ نہیں تھا، اور بھی احکامات تھے اس میں بہت سارے ایسے بڑے سخت احکام، لیکن اللہ نے اس امت پر ایسا کرم فرمایا کہ سارے احکامات منسوخ ہو گئے۔ اللہ نے اس امت کو بھی توبہ کا راستہ بتایا، لیکن اس میں کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں بتائی، بس یہ کہا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو، کیسے ہی تم نے جرم کیے ہیں، کیسے ہی تم نے خطائیں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے اگر تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو اللہ تم کو معاف فرمائے، اللہ تم کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا ذکر بار بار قرآن مجید میں۔ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ وہ توبہ قبول کر کے خوش ہوتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ تصور اسلام نے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ایک مثال کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے جو خوش ہوتا ہے اس کی آپ نے مثال دی کہ جیسے کوئی اپنے
ساز و سامان کے ساتھ اونٹ پر چلا جا رہا ہے صحرا میں، اور جاتے جاتے اس کو نیند آئی، ذرا سا وہ کسی درخت سے ٹیک لگا کر سویا، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب، ماں ساز و سامان کے کھانے اور پینے کے اونٹ غائب۔ اب جب دیکھا اونٹ ہے ہی نہیں تو اس کو یقین ہو گیا تو اب ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ میں اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ بھئی صحرا جو ہوتا ہے، اگر صحرا میں آدمی گم ہو جائے تو پھر اس کی نجات آسان نہیں، اس کا بچنا آسان نہیں ہوتا، اسی کے راستے ملتے نہیں، آدمی بس بھٹکتا رہتا ہے، بھٹکتے بھٹکتے گویا کہ جان دے دیتا ہے۔ تو اس نے دیکھا یہ اونٹ غائب ہو گیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو ہم گئے کام سے، اور پھر اس کے بعد بہت ہی ظاہر ہے کہ جو بھی اس کی کیفیت ہوئی ہو، رویا ہو، گر گڑایا ہو، اور پھر وہ انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب موت آئے گی اور اس کے سوا ہے کہ اب جائیں تو کہاں جائیں۔ بس کہتے ہیں نا کہ سولی پہ موت آ جاتی، اس کو بھی سولی پہ بھی نیند آ جاتی، اس کو بھی وہاں لیٹے لیٹے ہلکی سی پلک جھپکی، نیند آ گئی۔ اب دوبارہ جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ موجود ہے، دیکھا تو اونٹ موجود ہے، تو بس وہ خوشی میں بے قابو ہو گیا، وہ خوشی میں بے قابو ہو گیا، اور بے قابو ہو کر کہنے لگا کہ انت عبدی و انا ربک، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ کہنا چاہتا تھا تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں زبان اس کی پھسل گئی، اس قدر خوش ہوا کہ بے قابو ہو گیا۔ بتانا یہ ہے کہ اس قدر خوش ہوا کہ وہ بے قابو ہو گیا۔ تو حدیث میں مثال دی گئی کہ جس طرح اس اللہ کے بندے کو جان بچ گئی اور اس کو خوشی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے، اسی طرح اللہ خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے۔ بعض اور روایتوں میں مثال دی گئی جیسے کسی کا غلام بھاگ جائے اور پھر دوبارہ واپس آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش ہوتا ہے جیسے مالک کو اس کا مال مل جائے۔ بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا، اور اللہ کو ظاہر اپنے بندوں سے پیار ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان تمام بندوں کی بخشش ہو جائے، لیکن بندوں کو اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا۔ اب کوئی اگر غلط راستے پر چل رہا ہے تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا سامان رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اور اللہ خوب توبہ قبول کرتا ہے۔ یہاں یہی بات فرمائی گئی کہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یہ قصہ اس وقت کا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، اور ان کے ساتھ وہ اہم لوگ تھے، تقریباً 70 کی تعداد بتائی جاتی ہے، وہ جو وہاں قوم کے بزرگ لوگ تھے، بڑے اور سمجھدار لوگ تھے، وہ آئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ 40 دن کا اعتکاف ہو گیا تو حضرت موسیٰ آگے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو شرف ہم کلامی حاصل ہوا، اور اللہ نے ان کو تورات عطا فرمائی۔ اب جب وہ سب لے کر واپس آئے تو اب یہ جو لوگ تھے، بھی عجیب غریب لوگ تھے، بنو اسرائیل کی ذہنیت تھی وہ عجیب قسم کی تھی، وہ آئے تو کہنے لگے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو بات آپ کی نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ میاں کے پاس گئے اور یہ سب وہاں سے لے کے آ گئے، جب تک کہ ہم کھلم کھلا اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ کھلم کھلا جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے ہم نہیں مانیں گے، اپنی کھلی نگاہوں سے جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم نہیں مانیں گے۔ بس جب یہ انہوں نے گستاخانہ جملہ نکالا زبان سے، اللہ کا عذاب آیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اچانک ایسی خطرناک قسم کی کڑک آئی، ایسی کڑک ہوئی کہ بس اس نے گویا کہ ان کو دبوچ لیا۔ اس کڑک کے نتیجے میں ان کے کلیجے لگتا تھا پھٹ گئے، اور وہ سب گر گئے، اور گر کے ان کی گویا موت ہو گئی۔ یہی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ بعضوں نے کہا نہیں بے ہوش ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر وہ ہوش میں آ گئے، لیکن یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے، جیسے آگے کہا جا رہا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ پھر ہم نے تمہیں زندگی دی موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ مر گئے، ایسی خطرناک کڑک تھی، کلیجے پھٹ گئے۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت موسیٰ بہت پریشان ہوئے، دیکھا یہ تو سب ختم ہو گئے، اب ہم کس منہ سے قوم کے پاس جائیں گے؟ ہماری قوم تو ایسی مزاج کی ہے کہ بات بات کر تو میخ نکالتی، وہ تو لوگ کہیں گے تم اتنے بزرگ لوگوں کو لے کے گئے اور سب کہاں گئے، ان کو لے کر آؤ نہ، ہم تمہاری بات تو مانیں گے ہی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد شروع کی کہ یا اللہ ان کو تو نے موت دے دی ہے، لیکن یا اللہ تو ان کو اٹھا دے، یا اللہ تو ان کو زندہ کر دے، اگر تو نے ان کو زندہ نہ کیا
تو لوگ تو ہمیں چھوڑیں گے، پھر لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھڑا کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ گویا احسان جتلا رہا ہے جو انعامات بنو اسرائیل پر ہوئے۔ انہی انعامات میں ایک انعام یہ بھی تھا کہ انتہائی نامناسب فرمائش انہوں نے کی، گستاخی کی جناب باری کی شان میں، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ کی دعا اللہ نے سن لی اور مرنے کے بعد، موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھڑا کر دیا، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب یہ سب واقعات پیش آ گئے تو مجبور ہوئے، کہا نہیں ٹھیک ہے، آپ صحیح ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور آپ کتاب لے کر آئے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ پھر وہ سب کو لے کر وہاں گئے جہاں قوم تھی پوری، اور وہاں جا کر انہوں نے تورات کے احکامات سکھائے، لوگوں کو بتائے۔ لیکن عجیب قوم تھی کہ جو ان سے کہا جاتا تھا وہ الٹا کرتی تھی، جو ان سے کہا جاتا تھا الٹا کرتی تھی۔ ابھی آگے اس کی اور بھی تفصیلات آ رہی ہیں۔ ان سے کہا گیا استغفار کرتے ہوئے داخل ہو اس شہر میں، تو بجائے استغفار کرنے کے الٹی سیدھی بکواس کرتے ہوئے داخل ہوئے، یہ بھی نہیں خاموش رہ کر داخل ہو جاتے۔ ان سے کہا گیا قولوا حطۃ نغفر لکم، اے اللہ بخش دے، یا اللہ مغفرت فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یہ کہتے ہوئے داخل ہو۔ تو کیا کہتے ہوئے داخل ہوئے؟ حنطۃ حنطۃ، اب تو گیہوں ملے گا اور اب تو لہسن ملے گا، یعنی زبان پر ایسی بے تکی باتیں نکل رہی تھی، بجائے اس کے کہ مغفرت کرتے ہوئے داخل ہوتے، بالکل خالص دنیا داری کی باتیں، بے تکی باتیں۔ یہ عجیب قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس قدر انعامات فرمائے، انعامات اگر ایسے اور کسی اور کے اوپر ہوتے تو نہ جانے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ اللہ نے انعامات فرمائے، اتنے نبی بھیجے، لیکن اکثر انہوں نے سرتابی کی، اپنے نبیوں کو شہید کیا اور بات مان کر نہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ اللہ انہی انعامات کا بار بار تذکرہ فرما رہا ہے، ان کو جتلا رہا ہے کہ وہ جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلی نگاہوں دیکھ نہ لیں، تو بس تمہارے دیکھتے دیکھتے کڑک نے تمہیں آ دبوچا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تم کو دوسری زندگی بخشی تاکہ شاید تم شکر کرنے لگ جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ شاید تمہارے سمجھ میں بات آ جائے، یہ زندگی اللہ نے دی، کیسا تم پر احسان کیا، تو شاید تم احسان مانو۔ پھر ایک اور آگے اللہ کا دوسرا ان کے اوپر بہت بڑا کرم تھا، اس کا ذکر ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ وادی تیہ میں وہ بھٹک رہے تھے، وادی سینا میں، اور تیہ اس کو کہا ہی اسی لیے جاتا ہے، کہا یا تیہوں کے معنی نہیں بھٹکنے کے ہیں، تو اس کو وادی تیہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ایک بے آب و گیا علاقہ تھا، صحرا تھا، اور صحرا میں ان کو آگے جانا تھا، لیکن ظاہر ہے لمبے فاصلے تھے، تو وہاں وہ ایک ایسی شکل ہو گئی تھی کہ ان کو رہنا بھی پڑ رہا تھا، اور بالکل سمجھ میں ان کے نہیں آتا تھا کیا کریں۔ تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انعام کیا کہ جب بادل آتے تھے تو جب دھوپ ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھوپ میں ان پر بادلوں کا سایہ فرماتا تھا۔ اللہ ایسے بادل بھیجتا ہے، غمام کا لفظ، اور غمام اور سحاب میں بادلوں کا ایک فرق ہے۔ سحاب تو ہر بادل کو کہتے ہیں جو سیاہ قسم کے بادل بھی ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور غمام کہتے ہیں ایسے بادلوں کو جو خوبصورت بھی ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، ان سے سایہ ہو جاتا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا، سایہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان پر ایسے بادل بھیجے، سفید بادل، کہ اس سے سایہ تو ہو گیا، کوئی اندھیرا بھی نہیں ہوا، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی، دھوپ کی جتنی ضرورت تھی اس کے اثرات بھی آتے رہے، تو یہ بھی اللہ نے ان پر احسان کیا، اس کا بھی ذکر اللہ کہہ رہا۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ اللہ نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ اب من و سلوہ کیا اتارا؟ ان کے پاس ظاہر ہے وہاں اس صحرا میں کھانے پینے کو تو تھا نہیں، معمولی جو لے کے چلے تھے، کبھی کچھ اس میں سے کھا لیتے تھے، اب وہ پریشانی کی بات تھی، تو اللہ نے اس پریشانی کا بھی حل وہاں پر پیدا فرما دیا کہ اللہ نے من و سلوہ اتارا۔ من و سلوہ کیا ہے؟ من کہتے ہیں ایک خاص قسم کی جیسے اوز گرتی ہے، شبنم گرتی ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے ایک سفید سی چیز گرتی تھی، میٹھی ہوتی تھی، اور وہ پتوں پر جم جاتی تھی اور دوسری جگہوں پر جم جاتی تھی۔ بھائی صبح اٹھتے تھے تو ان کو مل جاتی تھی، وہ جمع کر لیتے تھے اور جمع کر کے اس کو آرام سے کھاتے تھے۔ بعض جو روایتیں ہیں تورات کی
اسرائیلی روایتیں ہیں اس میں اس طرح بھی ہے کہ وہ گول گول دانے ہوتے تھے، سفید گول دانے ہوتے تھے، وہ ایسے ہوتے تھے کہ ان کو جمع کر لیتے تھے، خوب جمع کر لیتے تھے، اور جمع کر لینے کے بعد وہ اس کو پیس لیتے تھے اور پیس کے اس کی روٹی پکاتے تھے، ایسے بھی کھاتے تھے اور پیس کے روٹی پکاتے تھے۔ اللہ جانے جو بھی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اللہ نے یہ انتظام فرمایا۔ ایک من کی شکل میں ایک سفید مادہ ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ اوپر سے اتارتا تھا۔ اب بعضوں نے اس کو ترنجبین کہا ہے اور باتیں کہیں، اور ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جب یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دیا، تو ہمیں تعبیریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی مادہ ہو، اللہ کی طرف سے اترتا تھا یا وہ جم جاتا تھا پتوں پر یا پتھروں پر، بس ان کے لیے غذا کا کام دیتا تھا۔ اور دوسری جو چیز تھی وہ سلوا تھی۔ سلوا عام طور سے بٹیر کو کہتے ہیں، اور یہاں پر بھی لوگوں نے ایک بات کہی ہے کہ وہ جو علاقہ تھا مصر سے شام کے درمیان کا، یہ ایسا علاقہ تھا کہ جو کنارے جو تھا سمندر، اس کے آس پاس بٹیریں کثرت سے تھیں اس زمانے میں، اور جب تیز ہوائیں چلتی تھی تو وہ بٹیریں عام طور سے صحرا میں آ جاتی تھی اور وہ آسانی سے ان کو مل جاتی تھی۔ ہم کہتے ہیں یہاں بھی وہی بات کہ ان تعویلوں کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کا فیصلہ ہوتا تھا، وہ بٹیریں کہیں سے آتی ہوں، ایسے بٹیروں کی کثرت ہوتی تھی کہ وہ آرام سے جاتے تھے اور بٹیریں خود اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے۔ وہ بھاگتی نہیں تھی زیادہ، معمولی وہ چل پاتی تھی، وہ آرام سے بٹیریں پکڑ لیتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے اور بھون بھون کے کھاتے تھے۔ تو اللہ نے یہ دو انتظام فرمائے، ایک تو من اتارا اور دوسرے سلوا اتارا۔ ایک خاص قسم کا مادہ سفید بظاہر میٹھا ہوتا تھا، شہد کی طرح ہوتا تھا، وہ اتارا، اور دوسری طرف اللہ نے ایک جانور پرندے کی شکل میں اتار دیا کہ وہ آرام سے اس کو ذبح کریں اور ذبح کر کے آرام سے کھائیں بھون بھون کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا بھی ذکر فرمایا، جب انزلنا علیکم المن والسلوی، کہ ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب یہ اللہ کی جو پاک چیزیں ہیں جو اللہ تمہیں دے رہا ہے اس میں کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان کو کچھ نہ بگاڑا، البتہ وہ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ہم نے تو احسانات ہی کیے ان پر، لیکن ہر احسان کی ناشکری انہوں نے کی۔ ابھی اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت دن ہو گئے من و سلوہ کھاتے کھاتے، چلے منہ ہے موسیٰ، منہ کا مزہ خراب ہو گیا، ارے کوئی لہسن پیاز کچھ تو دال وال کچھ لاؤ، کیا کھاتے کھاتے بٹیر اور یہ جو من اترتا ہے اب ہم سے نہیں کھایا جائے گا۔ اس کا ذکر بھی آگے انشاءاللہ آیتوں میں آئے گا۔ لیکن حاصل یہ ہے کہ قوم ایسی تھی کہ کچھ بھی ان کو دیا جاتا تھا تو ناشکری کرتی تھی، کہیں اس کے اندر شکر گزاری کے جذبات نظر نہیں آتے۔ لیکن یہ البتہ ان کے اندر ایک عجیب زعم تھا کہ ہم بڑے اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو بہت اللہ کے محبوب بلکہ خدا کے بیٹے ہیں، اور ہمیں تو سب ملتا رہے گا ہم کچھ بھی کریں۔ اور دیکھ بھی رہے تھے کہ ہم ساری نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے بعد بھی انعامات ہو رہے ہیں، تو ان کے دماغوں میں اور خرابی پیدا ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوتے کہ تم اس نافرمانی کے باوجود اللہ کی نعمتوں کو لے رہے ہو، اللہ تمہیں دے رہا ہے، تو اللہ کو مانو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کی شریعت پر عمل کرو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے اس پر ہر طریقے پر شکر ادا کرو، زبان سے شکر ادا کرو، اعضاء و جوارح سے شکر ادا کرو۔ لیکن بجائے اس کے ہمیشہ ناشکری کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات اور یہ انعامات جو ان پر کیے ہیں ان کا ذکر اسی لیے فرمایا ایک نمونے کے طور پر کہ اس امت مسلمہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، جن میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ آخری نبی کی اللہ نے امت بنایا اس امت کو، اور خیر امت کا اللہ نے اس کو لقب دیا، اور نہ جانے کیا کیا انعامات فرمائے کہ شریعت کو آسان فرما دیا، 50 نمازوں کو 5 نمازوں کی شکل میں دے دیا اور ثواب 50 نمازوں کا رکھا۔ ایک نیکی کا اجر اللہ نے اس امت کے لیے کم از کم 10 گنا بڑھا دیا، 700 گنا بڑھا دیا۔ اللہ نے اس امت کو ایک ایسی رات شب قدر کی شکل میں عطا فرمائی کہ جس میں آدمی عبادت کرے، ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر، اور نہ جانے کیا کیا انعامات فرمائے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیتیں اتار کر اس امت پر یہ جتلا رہا ہے کہ تمہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ جو انعامات تمہیں دے رہا ہے ایسا نہ ہو کہ بنو اسرائیل کی طرح تم بھی ناشکری کرنے لگو۔ تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ احسان کو مانو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، اور شکر یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر کرو اور ان نعمتوں کی قدر کرو۔ یہ نعمتوں کی قدر سب سے بڑا شکر ہے کہ ہم نعمتوں کو تم فائدہ اٹھاؤ گے،
اور اس کی قدر کرو گے. اللہ نے مہینہ رمضان کا دیا, اللہ یہ رات دے گا اسی مہینے میں آخر اشرے میں جب گویا کہ شروع ہو رہا ہے. تو یہ نعمتیں ہیں اللہ کی, ان نعمتوں کی قدردانی یہ اللہ کا شکر ہے. تو جو ہمیں واقعات ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں, ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بنو اسرائیل کا حال تھا جو تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا. 1000 نعمتیں ملی اور ناشکرے ہوئے, تم ایسا کام نہ کرو. اللہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے, تم اللہ کا شکر کرو, ان نعمتوں کی قدر کرو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید تم پر احسانات فرمائیں گے اور مزید نعمتیں دیں گے اللہ. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غنی ہے, اس کو تمہاری عبادت کی بھی ضرورت نہیں اور تمہاری دعا کی بھی ضرورت نہیں. وہ تو تم اپنے لیے جو کچھ کرتے ہو اس کا تمہیں فائدہ ہوتا ہے. اس لیے بات یہاں فرمائی وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون. ہمارا کیا نقصان کیا انہوں نے, ہمارا کیا بگاڑا انہوں نے, ہم پر کیا ظلم کیا. بنو اسرائیل نے جو کچھ بھی کیا حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بگاڑا, اپنا نقصان کیا. اگر شکر گزار ہوتے تو مزید نعمتیں ملتی, ان کا انتخاب ہوتا. لیکن اس ناشکری کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اکرادہ درگاہ کر دیے گئے. وہ قوم اور وہ نسل جس کو افضل ترین قرار دیا گیا, اور قرآن مجید نے کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا, لیکن بعد میں اسی کے بارے میں قرآن مجید ہی کہتا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ نے ذلت ان کے ساتھ تھوپ دی اور اللہ کے غضب کو لے کر وہ پلٹے. اب وہ غضب الہی کا وہ شکار ہیں اور قیامت تک شاید رہیں گے. ہاں کچھ اکا دکا ان میں جو مسلمان ہوتے ہیں, اللہ جن کو توفیق دیتا ہے ہو جاتے ہیں, ورنہ یہودیوں کا تو حال یہ ہے کہ ایسے ہر دھرم ہیں کہ آسانی سے مسلمان بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند مسلمان ہوئے تھے, بعد میں بھی کبھی کبھی ہوئے, اور آج بھی اکا دکا ہو جاتے ہیں. لیکن یہ قوم پوری ایسی ہے نسلی اعتبار سے کہ بہت ہی ہر دھرم اور اپنے کو سب سے اونچا سمجھنے والی, تکبر آخری درجے میں ان کو دماغوں میں بھرا ہوا ہے. تمام انسانوں کو یہ سمجھتے ہیں انسان نہیں, جانور ہے. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہاں غزہ میں اور فلسطین میں, واقعہ یہی ہے. یہ ان کی وہ جو زندگی ہے متکبرانہ ہر دھرمی کی زندگی, اور اللہ اس دنیا کے اندر ڈھیل دیتا ہے اور رسی ڈھیلی کرتا ہے, اور اس کے بعد جب سب کچھ ہو جاتا ہے پھر اللہ کی ایسی سخت پکڑ ہوتی ہے. اور ضروری نہیں کہ پکڑ یہاں ہو, پکڑ تو اصل آخرت میں ہوگی, اور وہاں جو کچھ بھی یہاں سے آدمی کر کے جائے گا اس کا تو پورا کا پورا حساب چکا دیا جائے گا. دیکھنے والے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آدمی کی ترقی ہو رہی ہے, ایک کافر ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کے گویا کے ماننے والوں کو قتل کرنے والے اور شہید کرنے والے ہیں. ان کے پاس اسباب ہیں, ان کے پاس حکومتیں ہیں, ان کے پاس ہتھیار ہیں, ان کے پاس ایٹم بم ہیں. لیکن اللہ نے صاحب کہا الا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم, کہ یہ جو اللہ کے باغی ہیں ان کی دنیا کی حکومتیں, ان کا دورہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ صاف کہتا ہے کہ متاع قلیل, کہ دنیا کا تھوڑا سا ان کو مزہ مل گیا ہے, اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ثم مأواہم جہنم, اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم. اللہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں رکھتا. حدیث میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قیمت ہوتی, اللہ ایک اپنے کافر کو باغی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا, لیکن حکومتیں دے رہا ہے, ساری سہولتیں دے رہا ہے, اور وہ اپنے اللہ کے گویا کہ دوستوں اور ماننے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ کی ذات تو غنی ہے. اور دوسرے یہ کہ اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت نہیں ہے. جو شہید ہو رہے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, ان کی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و قیمت ہو, اور وہاں جو ان کو نعمتیں ملیں گی کوئی اس کی نہایت اور کوئی حساب نہیں. باقی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اس میں ان کے تکبر کا, ان کی جو آخری درجے کی وہ تھی ہٹ دھرمی اور ظلم و ستم کی انتہا. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بسنے والے سارے انسان یہ سب جانور ہیں, ان کو ہمارے خدمت کے لیے پیدا کیا گیا.